السلام علیکم. میرا نام ہے خالد ظفر. ٹیلی ویژن آرٹسٹ ہوں. ابھی میں فیس بک دیکھ رہا تھا تو معین اختر کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی بلیک اینڈ وائٹ. وہ 13D کا جو ان کا گھر تھا گلشن میں، اس میں صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی وہ تصویر تھی. تو معین اختر کا انتقال آج ہی کے دن ہوا تھا. اللہ ان کو بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. معین اختر کے پہلی دفعہ جب میں ایک گھر ریڈیو پر ایک پروگرام ڈرامے میں کام میں کر رہا تھا، ریہرسل ہوتی تھی، تو ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر تھے رضی اختر شاہ. تو اس میں کریکٹر تھا ایک انگریز کا، جو وہ اردو میں لکھا ہوا تھا کریکٹر، تو وہ کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یار ایسا کرو، معین اختر کا گھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں. میرے پاس اس وقت موٹر سائیکل بھی تھی، جو کہ خال کسی کے پاس ہوتی تھی. بہرحال میں نے ان سے اسکرپٹ لیا اور انہوں نے کہا یار یہ ایک مہربانی کر لو. تو اس قسم کے کام آرٹسٹوں سے لیے جاتے تھے. ہم بھی ظاہر ہے انہی میں ایک فنکار تھے. تو معین اختر کے گھر میں گیا. وہ تھا لالو کھیت ڈاکخانے سے اگر تینہٹی جائیں تو الٹے ہاتھ پہ ایک لال سی مسجد ہے. اس لال مسجد کے رائٹ ہینڈ پہ ایک گلی اندر جا کے ایک گلی اندر آتی، اس میں معین اختر کا گھر تھا. اور چھوٹا سا گھر تھا، پتہ نہیں 40 50 60 گز کا ہی ہوگا. اس میں اندر ان کے ابا سے بات کی میں نے، وہ پٹا پٹی کا نیکر ٹائپ کا بنیان پہنے ہوئے تھے. تو وہ لائٹ ہاؤس میں کسی جوتے کی دکان میں سیلز مین تھے، شریف آدمی تھے بہت. اور تو کہنے لگے بھائی جا کے خود ہی بات کر لو، سو رہا ہے پڑا ہوا. میں گیا، دیکھا تو وہ سو رہے ہیں اور چارپائی پہ. تو وہ چھوٹے کمرے کو کوٹھڑی کہتے تھے اس زمانے میں. تو کوٹھڑی تھی، اس میں ان کی چارپائی ڈلی ہوئی تھی اور وہ چھوٹی ہوتی ہے مطلب. تو اس میں نے اٹھایا تو وہ اٹھے کسل مندی سے، اور انہوں نے ادھر ادھر دیکھا یہ وہ. اچھا بچی گود میں تھی، یعنی شادی ہو چکی تھی. نوشین غالباً وہی ہوگی، پہلوٹی کی بچی. تو وہ گود میں تھی ان کے. تو مجھ سے باتیں کرتے رہے، بچی کو سینے پہ لٹا دیا، خود بھی لیٹے رہے. پھر کہنے لگے یار خالد میں کیا کروں، ریڈیو میں نہیں کرنا چاہتا. ایسا کرو تم جا کے کہہ دو کہ وہ تو حیدرآباد جا رہے ہیں فنکشن میں. میں نے کہا یار کر لو، بہت اچھا کریکٹر ہے. نہیں میں یار کیا دیں گے یار پیسے بھی. تو اس زمانے میں 40 50 روپے بنتے تھے. 2 3 دن ریہرسل کرو، پھر 40 50 روپے کے لیے تکڑ کرو وغیرہ وغیرہ. تو معین اختر کو اس زمانے میں 150 یا 200 روپے فنکشن کے ملتے تھے. 1 گھنٹے کا آدھا گھنٹے کا آئٹم کیا انہوں نے اور پیسے مل گئے ان کو. اور سیٹرڈے کے دن ان کے 3 4 پروگرام بھی ہوتے تھے. کبھی ناز آباد جا رہے ہیں تو کبھی کہیں جا رہے ہیں تو کبھی کہیں جا رہے ہیں. PCHS جا رہے ہیں. ڈیفینس تو ایسی کوئی نقشے بازی نہیں تھی. صرف ناز آباد کے سارے بلاک 1 2 3 4 5 6 7 اور نارتھ ناز آباد تھوڑا سا، زیادہ نہیں. اور حسین ڈسلوا ٹاؤن، یہ اس طرح آبادی تھی. پاپوش نگر، گولی مار، چورنگی، لالو کھیت، لسبیلا گارڈن. تو یہ شہر جو بھی تھا، بندر روڈ، اس میں پروگرام شادی بیاہ کے، کوئی کمپنی فنکشن نہیں، شادی بیاہ. اچھا یہ خیر معین اختر نے منع کر دیا تو میں وہاں سے پھر
آ کے میں نے شوق صاحب کو پوری کہانی بتا دی کہ بھائی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اور یہ ہے ساری صورتحال. کہنے لگے شوق صاحب کہنے لگے اب یار پھر یہ اب تم سے ہی کراؤں گا میں آلریڈی ایک کریکٹر کر رہا تھا. کہنے لگے یہ بھی تم کرو گے. اچھا میرے اندر جو ورسٹیلٹی تھی شوق صاحب کو پتہ تھا یہ انگریز بھی بن جاتا ہے، چمار بھی بن جاتا ہے، یہ ہر جو کریکٹر دے دو یہ کر لے گا. تو گرومنگ تو میری وہیں سے ہوئی تھی رضی اختر شوق صاحب کے پاس سے. تو اس ڈرامے میں انہوں نے مجھ سے 3-4 کریکٹر کروائے اس انگریز کے علاوہ. تو اس میں رضوان واسطی صاحب بھی تھے کیونکہ وہ انگلش کے نیوز ریڈر تھے ریڈیو پہ، اور وہ ٹی وی پہ بھی آتے تھے، اور ان کی وائف بھی ٹی وی پہ آتی تھی. اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہت طاہرہ واسطی بہت مشہور آرٹسٹ تھی، لیلا واسطی ان کی بیٹی. اور خیر تو وہ پھر میں نے وہ کریکٹر کیا اور وہ سارا ڈرامہ ریکارڈ ہو گیا. اچھا دوسرا گھر معین اختر نے پھر لیا وہ ناظم آباد نمبر 1 میں، اور وہ گھر جو تھا ہم سب وہاں جاتے تھے. تو وہ ایک ڈبل کمرہ تھا، مطلب ایک کمرے کی بیچ کی دیوار نکال کے اس کو لمبا کر دیا، اور اس میں ایک بیڈ لگا ہوا تھا پیچھے کی طرف، اور آگے صوفے اور وہ کارپیٹ تھا. تو زمین پہ ہی بیٹھتے تھے سب آرٹسٹ جو بھی آ رہا تھے، جیسے جاوید، فرید خان، لالا ڈرمر اور جتنے بھی لوگ. تو ہم سب وہاں جمع ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے، باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ لڑا رہے ہیں. اچھا اس گھر کے بالکل سامنے ناظم آباد نمبر 1 میں سامنے جو صاحب رہتے تھے، وہ گھر انہوں نے بنایا تھا بڑے شوق سے. ان کا نام تھا زکی، سلیم زکی، جو سائمہ کے نام سے کراچی میں جتنے پروجیکٹ ہیں وہ سلیم زکی نے بنائے تھے. اور میں سلیم زکی کو بھی جانتا ہوں، پھر کبھی آپ کو قصہ بتاؤں گا ان کا بھی کہ یہ کہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا. تو جو آج ارب پتی، اللہ بخشے، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. تو یہ بہت بڑے بلڈر بن گئے تھے. تو مطلب معین اختر کے بالکل سامنے تھے، اور برابر میں حاجی احمد جن کے معین کرایہ دار تھے، کرایہ کا مکان تھا. تو معین کرایہ دار تھے. تھوڑا سا صحن تھا، اور ایک دروازہ آگے ایک دروازہ پیچھے، یعنی 216 گز کی پلاٹنگ ہے وہاں پر. اس کا آدھا پورشن معین کے پاس تھا. تو بہرحال اس گھر میں ہم بہت جانا آنا ہوتا تھا. نوشین بھی بڑی ہو گئی تھی، 6-7 سال 8 سال کی. تو دروازے پہ اکثر وہ آتی تھی، کون پتہ نہیں کیا کہتی تھی، ابو یا کیا، خالد انکل آئے ہیں یا ملک انوکھا انکل آئے ہیں. ملک انوکھا بہت جاتا تھا، بلکہ وہیں پڑھا رہتا تھا. اور اس کے علاوہ بے تکلف دوست تھے سب، اور وہاں پہ زیادہ تر وہ گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے تاش کھیلتے تھے. اچھا ایک دفعہ کا ایک قصہ ہے وہ سناؤں، بڑا مزے کا ہے. بات چیت ہو رہی تھی تو اندر سے فرمائش آئی کہ بھئی یہ دوائیاں منگا دو. تو میں نے کہا یار خالد تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کیا ہے یار. خیر وہ جو بھی 10-20-50-100 روپے جو بھی تھے میں نے دیے کسی دوسرے لڑکے کو جو پنٹر آرٹسٹ تھا، جن کا کام آرٹ سے دور تھا، فنکاروں کی خدمت زیادہ تھا. تو وہ دوائیاں لینے گیا، کہنے لگا یار سالا بالکل خالی جا رہا ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے میرے ہاتھ میں، خالی جا رہا ہوں بالکل. تو کوئی کام آیا ہی نہیں. میں معین کی اس جو اب سنانے جا رہا ہوں واقعہ، میں اس بات پہ سجدر رہ گیا. میں نے کہا یار اس آدمی کو اپنے آپ کو کیش کرانا آتا ہے، اور اس کو طریقہ آتا ہے ڈیل کا. خیر تھوڑی دیر بعد وہ کوئی بیل بجی، کوئی بچی گئی، چلی کوئی آئے مہمان ہی ہو.
تو گاڑی میں سے 2 آدمی اترے، کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم، آئیے آئیے، بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ بیٹھ گئے معین اختر کے سامنے، کہنے لگے یار معین بھائی، فلانے دن فنکشن ہے اور آپ نے آنا ہے، اور آپ بتائیں کیا میں آپ کو اس کی فیس دوں؟ معین نے کہا ڈیٹ تو بتائیں یار، کیا ڈیٹ بتائی آپ نے؟ انہوں نے کہا فلاں ڈیٹ۔ کہنے 1 منٹ میں ڈائری دیکھ لوں۔ ڈائری نکالی، وہاں سے سامنے رکھی ہوئی تھی، کھولی، بھر کے پلٹتے رہے، ادھر ادھر ادھر، کہنے لگے یار اس دن تو میرا فنکشن بک ہے۔ چھٹی کا دن تھا، کوئی سیٹرڈے بن رہی تھی نائٹ یا جو بھی، تو کہنے لگے کہ یار ہمارا تو بہت ضرورت ہو گئی ہے، آنا ہی پڑے گا آپ کو، آپ کے بغیر تو مہمان انٹرٹین ہی نہیں ہوں گے، آپ کریں کچھ۔ میں نے کہا بھائی پارٹی سے ایڈوانس لیا ہوا میں نے، اور ایڈوانس کھا چکا ہوں میں، اور اب میں ان کو تو جواب نہیں دے سکتا، آپ ایسا کریں آگے ڈیٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے کارڈ بانٹ دیے، فلانا ہو گیا، 3 دن 4 دن تو رہ گئے، بہت مشکل ہو جائے گا، معین بھائی کچھ کریں۔ میں نے کہا میں نے اتنے روپے ایڈوانس لیے ہیں، اچھی خاصی بڑی رقم بتائی اس زمانے کے حساب سے، کوئی 4,000 5,000 یا 2,000، تو رقم تو یاد نہیں مجھے، لیکن کہنے لگے کہ میں نے اتنے پیسے لیے ہوئے ہیں، اب بتاؤ تم میں کیا کروں؟ کہنے لگے یار یہ پیسے ہم آپ کے دے دیتے ہیں آپ کو، آپ اس کے منہ پہ مارو جا کے۔ ایسا نہیں ہوتا، میں نے کہا منہ پہ مارو، میں ان کو کوئی اور ارینجمنٹ کر دوں گا، پیسے واپس کر دوں گا، لیکن اس طرح نہیں کہ میں ان کو بالکل اکیلا چھوڑ دوں۔ تو خیر، تو انہوں نے جیب سے پیسے نکالے، معین کے ہاتھ میں رکھے، معین نے کہا یہ تو اس کا دے دیا، مجھے بھی تو دو کچھ ایڈوانس۔ انہوں نے آپس میں کچھ رقم طے کی اور معین کو بھی ایڈوانس دے دی، پھر وہ چلے گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا ہے یار، معین اختر نے اتنا بڑا جوا کھیلا کہ میں تو بھوکوں، اگر وہ چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے یار کوئی کام ہی نہیں ہے، اور اب اچانک یہ ڈائری نکل آئی اور کام بھی نکل آیا۔ مطلب دیکھو آرٹسٹ بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ ٹائم ہی تو دیتا ہے اپنا، اسی سے اس کا گھر چلتا ہے۔ اب یہ اللہ کی شان ہے کہ معین اختر کی بات ہٹ ہوتی تھی، معین اختر پریکٹس بھی کرتا تھا، وہ میں پھر بتاؤں گا، لمبی ہو گئی ہے بات۔ تو بہرحال پھر انہوں نے 13D میں گھر لیا، پھر ملیر کینٹونمنٹ میں انہوں نے گھر لیا، اس کی بات میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی انٹرسٹنگ ہے بہت۔ السلام علیکم۔